3 لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے اس حدیث مبارک کے اندر یہ اعلان فرمایا کہ یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ میں ان کی جنت کا ضامن ہوں۔ ایک کے بارے میں فرمایا کہ اس کو جنت کے کنارے پر گھر لے کر دوں گا، دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر لے کر دیا جائے گا، اور تیسرے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے جو اعلیٰ درجات ہیں، اعلیٰ درجات، وہاں پر اس کے لیے گھر لے کر دیا جائے گا، وہاں پر اس کا مقام ہوگا۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اور یہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ پہلا شخص وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باوجود طاقت ہونے کے، باوجود حق رکھنے کے، وہ اپنے حق کو اس وجہ سے چھوڑ دے کہ کسی طریقے سے لڑائی ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے، آپس میں نا اتفاقی ختم ہو جائے، ناچاکیاں ختم ہو جائیں، یعنی آپس میں تعلقات خراب ہونے سے بچانے کے لیے وہ اپنے حق کو چھوڑ دیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میں اس چیز کا ضامن ہوں کہ اس کے لیے جنت کے کنارے میں اس کے لیے بندوبست کروں گا گھر کا۔ یہ کتنا بڑا اعلان اللہ کے نبی کی طرف سے ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، کوئی ایسا شخص ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ جو اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہو، چاہے 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو، اس کو بھی چھوڑنے کے لیے کوئی روادار نہیں ہے۔ حالانکہ آپ شریعت مطہرہ کا اگر اصول دیکھیں نا جی، شریعت مطہرہ کا اصول حقوق کے معاملات میں شریعت نے ہمیشہ یہ حکم دیا ہے کہ دوسرے کا حق ادا کرو، یا دوسرا یہ حکم دیا ہے کہ اپنا حق چھوڑ دو۔ ان 2 احکامات پر زور دیا ہے، اس کے اوپر زور نہیں دیا کہ اپنے حق کا مطالبہ کرو۔ حالانکہ یہ جائز ہے، اپنے حق کا مطالبہ ہر ایک کو کرنا چاہیے، لیکن شریعت نے اس پر زور نہیں دیا۔ شریعت نے اس پر زور دیا ہے کہ یا تو آپ جو ہے نا جی دوسروں کو حقوق ادا کریں، دوسرے کو حق مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کے حقوق کو فوراً ادا کریں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی شریعت کے معاملات ہیں، شادی بیاہ ہو گئے، نکاح ہو گئے، قرض ہو گیا، معاملات ہو گئے، کاروبار ہو گئے، اولاد ہو گئے، ماتحت ہو گئے، جتنے بھی احکامات ہیں تمام احکامات میں یہی فرمایا گیا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے حقوق چھین کر لے لو۔ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص کسی کا حق ادا کر رہا ہے تو دوسرے کو کیا ضرورت پڑی اس کے ساتھ لڑے جھگڑے؟ اس لیے شریعت نے حقوق ادا کرنے پر زور دیا، اور دوسرا شریعت نے یہ فرمایا ہے کہ اپنا حق چھوڑا جائے۔ اگر کوئی آپ کا حق ادا نہیں کر رہا اور آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ اس سے لے لیں، ٹھیک ہے، چاہے اس کے لیے جھگڑا کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے کیس کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے لڑائی کرنی پڑے، کیونکہ وہ تو آپ کا حق ہے اور آپ کے پاس اس کے لیے رائٹس ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان تمام طاقتوں کے باوجود آپ اس حق کو صرف اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میں اس کا ضامن ہوں کہ جنت کے کنارے پر اس کے لیے گھر لے کر دوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کوئی چھوٹا سودا نہیں ہے، یہ بہت بڑا سودا ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ آپ اس حق کے وصول کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور اگر وہ حق آپ کو مل بھی گیا، وہ چیز آپ کو مل بھی گئی، تو وہ ایک عارضی سی چیز ہے، وہ آپ کے پاس اگر اس کے پاس نہیں رہے گی تو آپ کے پاس بھی کچھ دیر کے لیے ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے مالک ہیں، یاد رکھیں ان تمام چیزوں کے حقیقی مالک اللہ کی ذات ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے آپ کے مالک بھی نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس جسم نظر آ رہا ہے، طاقت نظر آ رہی ہے، توانائیاں نظر آ رہی ہیں، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر انسان کا جسم اس کا اپنا ہوتا
تو انسان اس کو کبھی بھی بوڑھا نہ ہونے دیتا. انسان کا جسم اس کا اپنا ہوتا تو کبھی بھی بیمار نہ ہونے دیتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انسان کا جسم اس کا اپنا ہوتا تو کبھی بھی اپنے آپ کو مرنے نہ دیتا. ہم پیدائش میں بھی اللہ کے محتاج ہیں اور مرنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. یعنی ہماری پیدائش بھی ہماری مرضی سے نہیں ہے اور ہمارا مرنا بھی ہماری مرضی سے نہیں ہے. تو پھر ہمارا ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. یاد رکھیں، یہ امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اور پھر امانت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ امانت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس ذات نے وہ امانت آپ کو دی ہے نا جی، وہ ذات وہ امانت واپس لے لے گا، وہ مالک وہ امانت واپس لے لے گا. کوئی بھی چیز دنیا کے اندر انسان کی نہیں. اور ہمارے اوپر کیا ضروری ہے، کیا فرض ہے؟ ہمارے اوپر فرض یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان تمام چیزوں کو ہم امانت سمجھیں اور ان کا استعمال جو ہے اسی طریقے کے مطابق کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ اسی طریقے پر کریں جس طریقے پر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دیا، آنکھ کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آنکھوں کو استعمال بے حیائی میں نہ کیا جائے، بے پردگی میں نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں، کانوں کا استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ کانوں کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ کانوں سے وہ چیزیں سنی جائیں جن کو سننے کا شریعت نے حکم دیا ہے، ان چیزوں کو نہ سنا جائے جن سے شریعت نے روکا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جسم دیا ہے، طاقت دی ہے، توانائی دی ہے. اس طاقت کو، اس جسم کو، اس توانائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے. یہ ان چیزوں کے استعمال کا طریقہ ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال و دولت دی ہے، اس مال و دولت کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کریں. اس میں اسراف نہ کریں، ناشکری نہ کریں، اس چیز کو ضائع نہ کریں. دیکھو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا. کھاؤ پیو، کھانے پینے میں کوئی پابندی نہیں ہے. دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، دانت دیا ہے، منہ دیا ہے، پیٹ دیا ہے، کس کے لیے؟ کھانے کے لیے تو دیا ہے. کھاؤ پیو لیکن ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو. جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جس کو آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہے، اس کو پھر حلال چیزوں پر لگایا جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کو حلال طریقوں پر لگایا جائے. لیکن ہم نہیں کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ ہم نہیں کرتے ہیں. آپ ہمارے گھروں کے اندر ہماری شادیاں دیکھ لیں، ہماری خوشیاں دیکھ لیں. اگر اللہ تعالیٰ نے خوشی عطا کی ہے تو پھر اس خوشی کو شریعت کے مطابق سیلیبریٹ کیا جائے. لیکن ہمارے گھروں کے اندر ابھی تک ہندوانہ رواج چلے آ رہے ہیں. ابھی تک ہماری شادیوں میں دیکھ لیں. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بوڑھا باپ ہے، سفید داڑھی ہے اس کی، اور اس نے اپنے آپ کو پھانسی لگا دی. اس نے اپنے آپ کو پھانسی لگا دی. اب پھانسی لگنے کی وجوہات کیا تھیں؟ وجوہات یہ تھیں کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا تھا. جس گھر میں اس نے اپنی بیٹی کو بھیجنا تھا، ان گھر والوں کی تمام ڈیمانڈز اس نے پوری کی. گھر والوں کی تمام ڈیمانڈز اس نے پوری کی. جب شادی کو 1-2 دن رہ گئے تو اس لڑکے نے ایک اور ڈیمانڈ کر دی کہ بھئی مجھے جہیز میں وڈز کار چاہیے، گاڑی چاہیے، گاڑی. اب ایک بوڑھا آدمی، غریب آدمی، جو اوکھا سوکھا ہو کر جیسی تیسی کر کے مال اسباب بیچ کر جمع کر کے اس بیٹی کا نکاح کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ بھئی آپ ہمیں جہیز میں گاڑی دیں ورنہ ہم آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کریں گے. تو مجھے بتائیں کہ اب وہ بوڑھا آدمی کیا کرے گا؟ سفید ریش آدمی ہے، سفید ریش آدمی ہے. اس کا مطلب یہ نمازی بھی ہوگا، وہ
پرہیزگار بھی ہوگا، لیکن وہ اتنا تنگ آ چکا ہے کہ اس کو موت کو گلے لگانا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ زمانے کے اس جھنجٹ سے نکلنے کے لیے، ان تکلیفوں سے، ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے مرنا اس کو پسند آنے لگا اور اس نے اپنے لیے اس مرنے کا انتخاب کیا۔ یہ ہماری فیملیز کے حالات ہیں۔ حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر ڈیمانڈز لڑکی والوں سے نہیں ہوتا ہے، ڈیمانڈ لڑکے والوں سے کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو بیٹی دے رہے ہیں، ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پر معاملات الٹے ہیں، ہم لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہی ہے کہ ہم نے جو ہے نکاح کے سلسلے کو عام نہیں کیا، کبھی کیریئر کی وجہ سے، کبھی عمر کی وجہ سے، کبھی کسی چیز کی وجہ سے، کبھی کسی چیز کی وجہ سے ان شادیوں کو ڈیلے کرتے رہے۔ خواتین کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ اب جو چیز مارکیٹ میں زیادہ اویلیبل ہوگی تو اس کی تو ویلیو نہیں ہوگی، اس طریقے سے ہم نے اپنی خواتین کی ویلیو کو کم کر دیا معذرت کے ساتھ۔ اور پھر دوسرا نقصان، اگر ہم اس کا نکاح کرتے بھی ہیں تو اس کے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کر کے جناب اس کے اوپر قربان کر کے پھر اس کا نکاح کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت مطہرہ نے کوئی بھی حلال چیز سستی کر کے دی ہے، شریعت کے اندر ہر حلال چیز سستی ہے۔ ظاہر بات ہے جب نکاح کو اگر مہنگا کر دیں گے، نکاح حلال ہے، اس کو اگر ہم مہنگا کر دیں گے تو پھر اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ جو ایک فطری چیز ہے، فطری خواہشات ہیں، ان کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح کیا جا سکتا ہے۔ غلط راستے کا انتخاب، ظاہر بات ہے جس خاتون کا نکاح بلوغت کے فوراً بعد ہونا چاہیے، اس کی عمر 25 سے 30 سال ہو جائے تو اس کے جو فطری جذبات ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ یا جو لڑکا ہے جس کا نکاح بلوغت کے بعد ہونا چاہیے تھا، اس کو ہم نے ڈیلے کر دیا، اتنا کیا کہ وہ 35 سال کا ہو گیا، تو اس کے جو فطری جذبات ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ کیونکہ نکاح مہنگا ہے، نکاح نہیں کر سکتے۔ تو فطری جذبات کو پورا کرنے کے لیے ہم غلط راستوں پر جاتے ہیں، کیونکہ غلط راستے ہمیں سستے لگتے ہیں، یعنی سستے طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت نے حلال چیز کو سستا کیا ہوا ہے، ہم نے اس کو مہنگا کر دیا۔ 3-4 افراد کے ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے سے نکاح وجود میں آ جاتا ہے، اتنا آسان ہے یہ۔ ہم نے اس کو مہنگے سے مہنگا کر دیا، جس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے پھانسیاں لینی شروع کر دی۔ ایک بیٹی کے نکاح کے لیے لوگوں نے پھانسیاں لینی شروع کر دی، اپنے آپ کو جان سے مارنا شروع کر دیا، خودکشیاں کرنی شروع کر دی۔ تو بات جہاں سے چل رہی تھی، ٹاپک یہ نہیں تھا، بیچ میں آ گیا، بات چل رہی تھی کہ ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کس کی ہیں بھائی؟ اللہ کی چیزیں۔ ان کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو اگر ہم اپنا حق چھوڑ دیں گے تو اس کے لیے تو ہمیں اللہ کے نبی ضمانت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور ایسی ضمانت دے رہے ہیں، اور ضمانت کے طور پر ایسی چیز ہمیں دے رہے ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ کتنا بڑا سودا ہے۔ اگر ہم اس ضمانت کو لے لیتے ہیں، اللہ کے نبی کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں، تو ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ضامن ہوں کہ جنت میں اس جگہ پر اس کو مکان لے کر دوں گا۔ لیکن اگر ہم اپنا حق لینا چاہتے ہیں اس کے باوجود بھی، تو پھر یاد رکھیں کہ حق لینے میں کوئی پابندی نہیں، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے، لیکن اس کو لینے کے بعد وہ آپ سے بھی چلا جائے گا، وہ آپ کے پاس کتنی دیر رہے گا؟ دنیا کا تو اصول ہی یہی ہے، دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک نہ ایک وقت مقرر ہے، اس وقت کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا زعیم، کہ میں ضامن ہوں، فی ربض الجنتی، جنت کے کنارے پر ایک مکان لینے کا اس شخص کے لیے، لمن ترک المراء ان کان محقا، کہ وہ لڑائی جھگڑے کے ڈر سے، لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے۔